جی زین صاحب پلیز آپ سوال پوچھ لیجیے اپنا. زین صاحب آپ میوٹ ہیں. جی السلام علیکم موین صاحب. السلام رحمۃ اللہ جی. چلیے الحمدللہ. بعض وقت ایکسائٹمنٹ میں انمیوٹ کرنا بھول جاتا ہوں. The eagerness to talk with you, you know. بہت بہت شکریہ. بڑا حسین حسن اتفاق ہوتا ہے. میرے میں جو چیزیں تشنگی رہتی ہے، میں پھر جب آپ سے بات کرنے کے بعد ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہاں میں نے تھوڑا سا انٹرپریٹ کیا، میں نے تھوڑا سا میسج اپنا غلط دیا، یا میں نے انکمپلیٹ میسج دیا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ واپس آ کر اسی ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں. تو ابھی میں لاسٹ ویک بات کرنے کے بعد سوچ ہی رہا تھا کہ بھائی میں نے اپنا میسج غلط دیا ہے، میں نے بیچ میں سے کچھ میسج اڑا دیا ہے، اور میں اینڈ پر پہنچ گیا ہوں. بگننگ، ان دا مڈل، اور پھر اینڈ پہ پہنچ گیا. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ جو کالرز بعد میں تھے ان کو غلط میسج ملا، اس کا ایبسٹریکشن. میں نے بلنڈر کیا لاسٹ ویک، ایک بہت اچھے میسج کو میں نے بلنڈر کے ذریعے ڈیپ ایبسٹریکشن میں ڈال دیا. اچھا اب میں آ رہا ہوں تو آپ وہی سکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہاں میں نے لکھا ایکسپینڈ یور ووکیبلری، ریفائن ٹرمز کلیئرلی، اوائڈ ایمبیگوٹی، یوز extensional words, and practice conciseness, edit and revise, seek feedback. دیکھیے پھر یہ چیز ہے. تو میں نے لاسٹ ویک جو سورہ فجر پہ بات کی تھی، 2 صورتحال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آزمائش کے لیے، لیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کم دیتے ہیں تو بھی آزمائش. پھر میں نے اینڈ پر پہنچ گیا کہ بھائی یا ایتھا النفس المطمئنہ. لیکن بیچ میں نے بہت چیزیں مس کی، جس کی وجہ سے میسج ایسا ملا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا. یہ میسج شاید ملا لو، لیکن بیچ میں میسج یہ ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ بڑی لسٹ ہے اچھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رہے ہیں چیک لسٹ کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، پھر آخرت میں کیا ہوگا. تو جب یہ چیز میں نے نکالی اس میں سے تو اس کا میسج غلط تھا. تو معروضہ میرا اتنا ہی ہے کہ ہم کو پروسیجرز اپلائی کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں. میری غربت میں بھی اور میری امیری میں بھی، میری فراوانی میں بھی، مجھے پروسیجرز فالو کرنا ہے جو کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اور پھر وہ جا کر پینیکل آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ میں نے سمجھا ہے. بس تھوڑی سی میرے میں بے چینی، بے قراری تھی، تو میں نے پہلے ہی آپ کو ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی میں I stand correction here for myself. I'm sorry I have conveyed the wrong message last time. It was my own shortcoming. It was not a wrong message. I would say that it was an abstraction. It was an abstraction. There can be abstraction ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے ہم کرتے ہیں. جی میں نے ہلکا پھلکا ہی ایبسٹریکشن نہیں کیا، میں نے ٹھیک ٹھاک ڈیپ ایکسٹریکشن میسج کر دیا. یہ بھی کرتے ہیں. So this from the table today, this is what I learned, that we should be very careful in, of course, practice in conveying the message properly as much as possible. Right. بالکل ٹھیک ہے جی. بس یہی عرض کرنا تھا. بہت شکریہ. جی رافیہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب. موئی صاحب میری صرف یہی فیڈ بیک ہے، جو مجھے سب سے بڑا پرابلم جو فیس ہوا ہے آپ کی سیشنز میں، وہ ہوتا رہتا ہے، is my lack of fluency in Urdu. So وہ میرے ساتھ بڑا سیریس پرابلم ہو جاتا ہے when the conversation is going on between you and somebody else and I don't understand the language. Now صحیح ہے I can ask questions, but for me it's a little embarrassing to keep on raising the hands and saying ji mujhe samajh nahi aayi. So my only request is that is there any way it can be made a little easier, that
if the language would be a little easier, I'm not saying you have to speak in English, but I'm just saying if it could be related in a little more simple terms, so I don't need to ask क्या क्या कहाँ मुझे तो नहीं समझ आए ये क्या आप कह रहे हैं, because that for me is now becoming difficult to raise my hand and say this is the way I have been feeling, and it's not a very comfortable feeling for me. मैं इसमें सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा जी that if this discomfort that you're feeling is because of the environment that you're sitting in, if anybody has ever commented on it or has or if I have been discouraging about it, so please do let me know, because you see the problem is that for instance, if I became very conscious of the fact that when I use the word intentional, and this intentional is not TIONAL, this is SIONAL, and extensional, which is again SIONAL. You know, knowing that something is being shared, which is not normally used, it makes me very conscious of it that I have to explain these terms. But in many conversations, sometimes what happens is that I can I remember last time, if you remember, if you can recall, while talking to you on something, I used the word catharsis, mhm, and I had to use it a couple of times because I felt that it is not being communicated. But for me, catharsis, with my background, with my exposure, catharsis is a normal word. I just took it for granted. It was my assumption that anybody would understand it. I'm not at all suggesting that it was your ignorance, Khudana Khasta. Not at all. It was a wrong assumption on my part. But we tend to take our everyday language to be easily understood by others as well. We are wrong. We are wrong. But unfortunately, this being wrong cannot be corrected unless somebody points it out. आप करें या कोई और करें, अगर पॉइंट आउट कर देंगे कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये नहीं समझ में आई, तो इट बिकम्स ईजियर. एक और तरीका ये हो सकता है दैट आप ये जो ग्रुप है इसके अंदर मैसेज कर सकते हैं बिफोर, बिकॉज this recording is going to be available. Sometimes what happens is that in the heat of the moment, if you're distracted by, obviously you're sitting at home and you can, अभी एक मैसेज आ जाता है तो हम उसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे देते हैं. अगर ऐसा हो गया है और किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप मे बी यू मिस आउट ऑन द चेन ऑफ पॉइंट्स दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. अगर ऐसा हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग को एक बार सुन लें, मे बी दैट विल हेल्प. मे बी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड जो चीज़ इस वक्त मिस हो गई है. मैं जो चीज अब कर रहा हूँ वो ये कि जो आपने जो पॉइंट आउट किया, आई एम नॉट एट ऑल, देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपने एक फीडबैक दिया और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप इसको ठीक करने. मकसद सिर्फ इतना था दैट मैं इस कमी को, इस लिमिटेशन को अपनी तस्लीम करके इसके बारे में ये बताना ये चाह रहा हूँ that many times, unless you tell me that I'm using a word which is not known to you, I will not know about it. मैं very honestly Sorry, कुछ I'm तरीके नहीं sorry, है उसके Moisam, जानने के. I'm talking particularly about conversation between you and maybe some of the other students where the Urdu is extremely difficult and the language is such that it's very difficult to follow. And the conversation goes on and you just totally miss what was this all about. And then you can ask once, you can ask twice, and then you just say, of course, everyone is understanding, why am I not understanding? And you don't want to ask. So you just miss out on the sessions. ठीक है, नहीं समझ आ रही, which is a कुछ pity. चीजें इग्नोर भी की जा सकती हैं, कुछ चीजें No, इग्नोर भी की जा सकती हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है. इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर इस वक्त देयर आर अबाउट 15 पीपल, एंड if somebody is going to ask me whatever you are saying इस वक्त, you mostly speaking in English. Let's say if you were to keep this in mind that whatever you are saying must be understood by each one of the people sitting over here, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए शायद कोई बात करना ही मुश्किल हो जाएगी. सर क्या एक करेंगे? थोड़ी सी I think, Moisam, if somebody doesn't understand a particular
word I've used in English, I would be very happy if they raised their hands and said, मोइसा ये See, राफिया क्या see, word use that कर is रही है? exactly, Yeah, so exactly. that, मैं यही तो so अर्ज कर that, रहा हूँ. Somebody will have to tell you. ये बताना चाह रहा हूँ. exactly. आपको असल में आपने जो वर्ड यूज किए हैं, you are taking it as you are assuming that everybody knows those words. किसी ने हाथ उठाएगा तो पता चलेगा आपको कि ये नहीं पता. यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और कोई रास्ता नहीं है. सर मैं सर इधर उर्दू वर्ड्स के कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. वो इट वर्ड उर्दू के इज भी हो माय सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स. अंग्रेजी के भी हो सकते हैं. इट्स माय सर मुझे थोड़ी ये सी प्रॉब्लम. इजाजत दे बताइए. दें मुझे प्लीज. एक पॉइंट हाँ सर जी, मैं हाँ ऐड जी, करना चाह रही हूँ. इजाजत है, इजाजत. राफिया जी, सर अगर आप माइंड नहीं करें राफिया जी, हम ये नहीं वाले जो नहीं, नहीं, ये वाला जो हमारा है पॉइंट, जो आपने पहले भी बहुत दफा कह चुकी हैं और जिस पर्सन के हवाले से कह चुकी हैं, हम उनके साथ भी डिस्कस कर चुके हैं और होपफुली वो इस चीज के ऊपर वर्क भी करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि राफिया जी अपना सिर्फ फीडबैक देना चाह रही थी, उस सारी डिस्कशन को नहीं दोबारा रिकॉल करना चाह रही थी. तो अगर नहीं, मेरा ख्याल है राफिया कि जी ये आप बात अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है. यानी इस चीज को राफिया को भी समझना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए. अभी जो आपने स्टेटमेंट बोली है, इसमें से कोई चीज अगर किसी को समझ में नहीं आई तो ये आपको बताएगा तो पता चलेगा ना. हम्म और हमारे जी पास क्या रास्ता है जानने का. मोहित साहब, मैंने तो तभी आपको बता दिया था कि मोहित साहब आप जो सोबिया और आप जो बात कर रहे हैं, एंड इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम, मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आया कि वो आपसे क्या कह रही थी, आप मुझसे क्या कह रहे थे. एंड वुमन इज राइट, आई डिड से दैट, and that is my problem. I don't have a problem with the whole class, but somehow, and I said again and again, maybe because Sobia has done the course and maybe her language is so advanced that I don't follow it, but you follow it. So this is a problem. I mean, I'm admitting that it is my problem, not yours and Sobia's. But that's all I मैं wanted to express. मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि हम ये सोबिया के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आने वाले सेशन पर इस पर भी वो भी करेंगी गौर. और ये सर आपको भी ये बताना चाह रहे हैं कि वो तो डिस्कस हो गया है, थोड़ा सा आप भी कोशिश करें कि आप अपना फीडबैक दें ताकि वो कहीं उनके तो वो यूज टू हो चुकी है ना उस लैंग्वेज को यूज करने में. तो अगर जी आप दे बिल्कुल. देंगी थोड़ी जी, बहुत मैं शुक्रिया जी आपका. कॉमन में बिल्कुल फीडबैक दूंगी, मेरी तो नीड है, अदरवाइज देयर इज नो लर्निंग फॉर मी. थैंक यू वेरी मच जी. शुक्रिया आपका कोमल हो गया जी, जो मेरा मोस्ट हो गया, वेलकम. मैंने कह दिया. थैंक थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू जी. गौसिया प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर, काम रख लगी. कैसे हैं सर? सबसे पहले तो मैं अब्स्ट्रैक्ट हो रही थी और मैं सोच रही थी कि अपने सवाल पर फोकस रखूं, सवाल पर रखूं. मतलब जो सुन रही थी अभी आपकी गुफ्तगू राफिया साहबा की. लेकिन खैर, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बयान कर सकूं अपना सवाल और मुद्दा. अक्सर ऐसा होता है कि आपके ऊपर भी लेबल लग जाता है, मतलब जो बयान करने वाला है. लाइक अगर मैं स्माइल देते हुए या खुशगवार मूड में अपनी बात संजीदा से संजीदा बात भी बयान कर लेती हूँ, तो सुनने वाला मैंने अक्सर देखा है कि वो फनी वे में ले रहा होता है, उस बात को नहीं संजीदा ले रहा जो मैं बयान कर रही हूँ. वो मेरे रवैये के ऊपर बैठा हुआ है, मेरा रवैया क्या है. तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बार फेस करना पड़ता है. मैं अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाती, अपनी बात कन्वे नहीं कर पाती, समझा नहीं पाती, बिकॉज अपने मिजाज की वजह से कि मेरा मिजाज ऐसा है. और अगर मैं सीरियस होने की कोशिश करूं, जो मैंने किया है ट्राई बहुत बार, तो वो फिर और ही ज़्यादा फनी ले लेते हैं, मतलब कि वो हंसती हुई ठीक हो मतलब ऐसे ही जो कर रही हो या जिस तरह भी. लेकिन कभी कभी थोड़ा दुख भी होता है कि मैं एक बात अच्छी और सीरियस कर रही हूँ तो नहीं सुनी जा रही. इसके ऊपर मैं कैसे वर्क करूँ और कैसे इस चीज़ों को समझूँ. आपने जितने बयान किए चीज़ें, जितने सेशन मैंने सुने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आते हैं. लेकिन जैसे ही हम अमली तौर पर इन चीज़ों में जाते हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम करने में, अमली तौर पर करने में. राइट. तो उसमें कितनी ये जो प्रैक्टिस चाहिए होती है? आप जब भी फरमा ये रही दो हैं कि सवाल हो अमली गए.
عملی طور پر بہت ٹائم لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا. جی جی. یہ کس چیز کا ٹائم لگ رہا ہے یہ بتائیے. اگر میں نے سیکھ لیا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ رائٹ ایک چیز میں نے سیکھی ہے اور اس کو میں بیان کروں گی، آپ حدیث لے لیں، رائٹ سورت لے لیں، اچھا رویہ لے لیں، یا آپ کی سیشن سے میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ میں کنوے کرنا چاہتی ہوں سامنے والے کو، کسی اور کو بتانا چاہتی ہوں. رائٹ لیکن میرے رائٹ مزاج کی وجہ سے اس پر فوکس نہیں کیا جاتا. زیادہ لوگ میرے مزاج نہیں کو دیکھتے ہوتے ہیں کیونکہ میں ہنستے ہوئے بات کر دیتی ہوں، تو جو میں سیریس بات کر رہی ہوتی ہوں اس کو بھی وہ اس میں نہیں لیتے کہ یہ بس مزاح ہی کر رہی ہے ایسے کچھ. تو مجھے یہ اپنے جو مزاج کی ہوتے ہیں نا وجہ جی، سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو میرا یہ شیئر کرنے کا مقصد ہے، یہ سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں. مقصد اصل میں آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ what I want to do is to create a community جو کہ ایک دوسرے کی ساتھ مدد کرے اس چیز کی کہ ہم اس میں بہتر ہو سکیں، میں بہتر ہو سکوں. سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کر لیں. جتنا اسٹرانگلی یہ کمیونیکیٹ کرے گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا روز کا ملنا جلنا ہے. دیکھیے ہم یہاں پر ہفتے میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، آن لائن ملتے ہیں. یو ڈونٹ نو ہاؤ مائی things are with my family, for instance, یا with my friends or with the people that I interact with every day. لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہر روز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس چیز پہ لے آؤں کہ میں نے سب سے پہلے اس کو فالو کرنا ہے. Now, دوسری آپ نے بات یہ فرمائی کہ پیپل وین یو بیکاز یو جنرلی آر ان جوویل موڈ وچ از اے گڈ تھنگ. if you are positive you should be in a jovial mood, people should feel comfortable with you. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ people are not taking you seriously تو یہ اس کی کچھ کاسٹ ہیں، اور یہ کاسٹ جو ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت لوگ آپ سے خود سے مشورہ کریں کہ آپ یہ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر غصے کو آپ نے ریگولیٹ کرنا سیکھ لیا ہے، کسی کے پرسنل جوک کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ جی نو پرابلم، دس از سم تھنگ لیٹ پیپل بی انٹرسٹڈ. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اس وقت ہو جب لوگ آپ سے جاننا چاہیں. دیکھیں ہم عام طور پر یہ جو ہم سیشنز کر رہے ہیں نا، اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ obviously you can come anytime, listen to it، بعد میں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، نہ آئیں. This is going to go on because یہ میری ایک کوشش ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں جتنی یہ ریکارڈ ہو سکے وہ ہو جائے، سامنے آ جائے، تاکہ اگر کسی کو آئندہ فائدہ پہنچے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو بن جائے. لیکن اس میں سکھانا پیش نظر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان سیشن میں سکھانا پیش نظر نہیں ہے، یہ سیشن انٹروڈکٹری سیشن ہے. ان میں سے ہر چیز سکھانے کے لیے ہم کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ایوری تھنگ، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک، ہر چیز جب تک کہ ہم اس کو، یہ جو آج ہم نے سیشن کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم 10 سیشن لگائیں، ٹھیک ہے جی، اس کی پریکٹس پہ 10 سیشن لگائیں، آپ کے ایکسپیرینسز شیئر کرنے پہ 10 سیشن لگائیں. اس کے بعد وہ آپ کے اندر انٹرنلائز ہونی شروع ہوگی. مجھے کل ایک سیشن میں کسی نے یہ بتایا کہ میری ایک بڑا 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 پازیٹیو رہا میرا یہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ جب میں نے اس پرنسپل کو فالو کیا. اب یہ انٹرنلائزیشن کا باعث بنے گی. یہ انفارمیشن تو آپ کے لیے اویلیبل ہے، جب مرضی آپ سن لیں. The thing is that if you have a jovial mood, people are not going to take you seriously. Sometimes take that as a natural outcome. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے موڈ کو تھوڑا سا سیریس کر لیں یا کیا کریں، نہیں، چلنے میں زندگی میں ایسا بھی ہوگا اینڈ پیپل ول ٹیک یو سیریسلی. اب دیکھیے یہ بھی آپ کی ایبسٹریکشن ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ ذرا ان مواقعوں کو یاد کریں، ان مواقع کو یاد کریں کہ جس میں آپ کو لوگوں نے جب آپ نے بات کی تو بڑا سیریسلی لیا بھی ہے، تو آپ وہ بھی یاد آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایبسٹریکشن ہے. آپ کو وہ یاد ہے ایگزیکٹلی. کچھ مواقع، ٹھیک ہے نا جی، بہت وہ سارے موقع یاد یاد ہے. آ رہے ہیں، بہت سارے دیکھیے یاد آ شاید جائیں گے. یہ تو نارمل ہے، نو پرابلم. بالکل سر، یقیناً طور پہ مجھے سارے یاد آ جاتے ہیں یا آئے بھی ہیں، ابھی ہیں بھی. لیکن شاید جو میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میں اس پر تھوڑا فوکس رکھ کر آپ سے سوال کر رہی ہوں. نہیں وہ آپ نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ
زندگی کو ہم، یہ ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے موڈز کے حساب سے سمجھتے ہیں. میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ اس وقت لوگوں کو سیریس ہونا چاہیے، اس وقت لوگوں کو میری بات سیریسلی لینی چاہیے، اس وقت توجہ دینی چاہیے، تو اس سے دنیا کے موڈز اور دنیا کی توجہ اور دنیا کی انگیجمنٹ نہیں پیدا ہوگی. آئی ہیو ٹو آئی ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دا سچویشن. یہ ہے جو مجھے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے حساب سے دنیا نے نہیں چینج ہونا، دنیا کے حساب سے مجھے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی ہیو ٹو بی اویلیبل. یہ ہے جو کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے ٹیچر آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹ، میں تو ٹیچ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لرن کرے تو لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجڈ ہو، اور اس کی انگیجمنٹ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ جس وقت ایگزیکٹلی ہوگا میں اویلیبل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو اس ایگزیکٹلی. چیز کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے خیال میں اس موقع پر لوگوں کو سیریس ہو جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوں، لیکن اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ مجھے یہ چیز سمجھنی ہے، اب یقین کریں آپ کہ دے آر انگیج. سوال کا جواب دینے میں ہمیشہ پیپل ول بی انگیج وین دے ہیو اے کوسچن، ریئل لائف کوسچن. بالکل. بلکہ سر میں یہ تو نہیں چاہتی کہ وہ میری بات کو سنجیدہ لیں، سنجیدہ نہیں ہو. ہم مزاج کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں، کوئی کس مزاج کا ہے. اور جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایٹ ٹائم پہ مطلب 50 ابو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ پرابلمس زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے کہ کوئی کس مزاج کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے. تو اس طرح تھوڑا ہو جاتا ہے اس کے حساب سے. شکریہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کروں گی اور امپروو کروں. بہت شکریہ. جزاک انشاءاللہ اللہ. جی، وہ سب کی کوشش یہی ہوگی. تھینک یو جی. Thank you. جی شبانہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے رافیہ صاحبہ نے جو اپنا فیڈ بیک دیا تو میرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے کیونکہ سر میری انگلش ذرا کمزور ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سی چیزیں مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. جس دن آپ ٹرم سمجھاتے ہیں تو اس دن آ جاتی ہے، جب نیکسٹ سیشن ہوتا ہے میں وہ سب بھول چکی ہوتی ہوں اور بعض دفعہ کئی سینٹینسز مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اور میری یہ ایبسٹریکشن ہوتی ہے کہ سب کو سمجھ آ رہے ہیں، صرف مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہے کیونکہ میری انگلش اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں پوچھتی ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس پورے سیشن کا جو ایسنس ہے وہ مجھے اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور اس ایسنس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سینٹینس ہی میرے لیے کافی ہوتا ہے، کہ مطلب میں کہ میں اس پہ غور کرتی رہتی ہوں اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور بعد میں بھی مطلب یہ کہ انٹلیکچولی مجھے امپروو کرتا ہے وہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، یعنی ذہنی زندگی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی سوچ خیالات، اس میں مجھے آسانی لگ رہی ہے، یعنی میں سیٹسفائیڈ محسوس کر رہی ہوں. تو پھر مجھے وہ پرواہ نہیں ہوتی کہ چلو کئی سینٹینسز اگر نہیں سمجھ آ رہے سو اوکے انگلش کے. یہ تو میری ذمہ داری ہے نا، کیونکہ کریٹیکل ریفلیکشن جو آپ نے شروع کیا تھا تو آپ نے کہا تھا اس کے لیے انگلش بھی ہونا اچھی ضروری ہے. تو اب اگر میری اچھی نہیں ہے اور میں اس پہ محنت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، تو پھر مجھے جیسے تیسے سمجھنا ہے. تو وہ اس کے لیے پھر میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ غور سے میں اتنا سنتی ہوں کہ وہ مجھے ایسا سمجھ آ جاتا ہے، اور پھر میں جو Right. ہے وہ میرے لیے کافی ہو لیکن جاتا ہے. اس میں بھی میں یہ چاہوں گا جی کہ یہ دس از سم تھنگ آپ وی نیڈ ٹو اوور کم دس. آپ اس کی جو ہے نا لرننگ از ویری پرسنل تھنگ، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کوشش کر لیں اس کو دوبارہ سن لیں اور تھنک اباؤٹ اٹ کہ اگر آپ کو کلیئرلی یہ پتا چل جائے کہ یہ کوشچنز ہیں. یہ میں رافیہ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، دس از اویلیبل فار یو. پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا، اور کئی چیزیں سمجھ میں آ بھی جائیں گی. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ کئی دفعہ ڈسکشن میں ہم مس کر جاتے ہیں، آ جائیں گی سمجھ میں. نہیں لیکن سر، یہ پوائنٹس جب تک سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے پوائنٹس رائٹ سمجھ آ رہے ہیں، اس کی ٹرمز سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ان ٹرمز کو سمجھانے کے لیے جو آگے سینٹینسز ہیں نا وہی نہیں سمجھ آ رہے، پورے ہی رائٹ نہیں آ رہے. تو پھر اگر انگریزی میں ہے تو وہ جی آپ اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ انگلش ہی کر کی دیں. بات کر رہی ہوں. جی ایگزیکٹلی اگر آپ نہیں اس کو سر، پھر پوائنٹ مجھے آؤٹ کر شرم دیں آتی ہے، مجھے کہ لگتا ہے سب کو آ رہی ہے سمجھ میں، تو اب میں اتنے لمبے لمبے جملے پوچھوں. نہیں آپ جس شرم سے نکلیں، یعنی یہ جو شرم ہے نا جی، میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ لرنر تو سب سے پہلی کوالٹی آپ کو بے شرمی پیدا کرنی پڑے گی. یعنی یو صحیح ہیو ٹو بی اے کمپلیٹلی شیم لیس پرسن. اس کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے 10 دفعہ پوچھیں. لیکن آبویسلی اس کی کوشش کر لیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں وی کین ورک آن آور اون تو اس کو کر لیا جائے. لیٹس سے
something is not being communicated, تو اس کی کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ لیں. اگر پھر بھی رہ جاتا ہے مسئلہ تو ہم ضرور شیئر کریں, ورنہ تو اصل میں وہ مقصد ختم ہو گیا نا جس کے لیے آپ یہاں پہ آئے تھے. اینڈ یور پرپز, میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم ورک شاپ اس وقت کر رہے ہیں, یہ والا جمعے کا ٹائم ہے, اس کا مقصد اصل میں یہ ٹاپکس کو ریکارڈ پہ لے آنا ہے, انٹروڈکشن ہے, لرننگ نہیں ہے. لرننگ کے لیے ایک ایک ٹاپک پہ بڑی محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے جی, کافی محنت کرنی ہے, لیکن آپ کا ٹارگیٹ تو لرننگ ہی ہونا چاہیے. یو آر گیونگ ٹائم, اور آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اس لیے ضرور اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بی شیم لیس, کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں, مجھے سمجھنا ہے. سر مجھے لگتا ہے اینڈ دوسروں کا وقت ضائع ہوگا اگر میں اتنا زیادہ پوچھوں گی تو. نہیں, آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا, بیکاز یہ صحیح جو بات, شیم آپ محسوس کر رہی ہیں دوسرے بھی بہت سارے محسوس کر رہے ہوں گے. صحیح میں نے بول دیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح سر, بہت شکریہ. جی روسمن صاحبہ پلیز آپ سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بس ایک سجیشن ہی تھا, یہ جو آج کی کلاس ہے اس کے لیے تو آپ کا سیشن تقریباً 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کوشچن آنسر ہی ہوتے ہیں. تو جو پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا اگر کوئی اسی پر ہی فوکس کر کے وہی پوچھے تو دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس کا, کیونکہ آپ تو بہت مختصر وے میں, کیونکہ پورا انٹروڈکشن ہی ہے تو مختصر وے میں سمجھاتے ہیں. جب کوئی ایک پوائنٹ کوئی پوچھتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا زیادہ بڑھایا جاتا ہے تو اور اچھے سے سمجھ آتا ہے, کیونکہ اس میں تو ہمارے پاس آگے بہت ٹائم ہوتا ہے سوال و جواب کا. خیر الگ بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس پر بھی فوکس رہ کے سمجھنا چاہیں تو پھر جن کو نہیں سمجھ آتا ان کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی. جی جی جی, بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی راجر. روسمن صاحبہ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے کہ بس؟ نہیں بس یہ بات ہو رہی تھی تو ایک سجیشن تھا تو وہ میں نے. تھینک یو جی. جی یہ عمر آپ کا صاحب. سیشن ہے, آپ سب لوگوں کا سیشن ہے جی, اس کو کوشش کریں کہ آپ سب لوگ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اس میں. میری تو بڑی خواہش ہے جی, بیکاز دس از basically what I feel is that we need to create this as a community. If you feel that you've not been heard, bring it out, please bring it out. اور بہت اچھا کیا روزن آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ اگر ہم اس کی کوشش کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ لیٹ سے آفٹر دا سیشن لیٹس ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا ٹاپک. ٹھیک ہے جی, میں عام طور پر اس کے بارے میں نہیں کہتا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ذہن میں چل رہا ہے, ابھی میں جو قرآن مجید کی کلاس شروع کر رہا ہوں اس کے لیے میں کچھ نارمز سوچ رہا تھا. ایک نارم اس میں یہ کہ ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے, کہ کیا ہم ایٹ دا اسٹارٹ ٹائم میٹنگ کو لاک کر دیں. ایک چیز تو یہ کہ کر دیں, مجھے نہیں پتا کر دیں یا نہیں, لیکن ایک چیز ضرور کریں جی. میرا خیال ہے کہ, اور یہ دس از سم تھنگ ایز اے شو آف سینکٹی ٹو دا ٹیکسٹ آف دا قرآن, وہ یہ کریں گے ہم کہ اس سیشن میں کوئی کوشچن اپلیکیشن کا سیشن نہیں, کوشچن نہیں ہوگا. میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرے پاس کیا ہو رہا ہے, مجھے لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی کوشچن, ہم صرف اور صرف ٹیکسٹ کو سمجھیں گے, چاہے وہ 10 منٹ میں سمجھ کے ختم کر دیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو ٹائم فار اینی تھنگ ایلس. یعنی اس میں کوشش کریں اپنے ذہن کو اتنا ڈسپلن کرنے کی کہ یہاں پر مجھے صرف ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے. دس از اے ٹیکسٹ وچ از, جس کے بارے میں میرا ایک بلیف ہے کہ یہ خدا کا نازل کردہ ٹیکسٹ ہے. تو اس کو میں یہ حیثیت تو دوں کم از کم کہ بالکل اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے پہلے اس کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ کام آپ نے کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. اس لیے میں تو اس کا بہت زیادہ قائل ہوں جی. اس سیشن میں تو میں نہیں روکوں گا, آئندہ بھی پروگرام نہیں ہے روکنے کا, لیکن آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ وی ٹرائی ٹو اسٹک ٹو واٹ وی ہیو, you see what we have seen, what we have learned during this session today, so that it becomes a part of our life. ہمارے اس کے غور و فکر کا حصہ بنے. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اصل میں ہم اپنی زندگی کی طرف جب رخ کریں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے. جی سر ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. جو پہلا سوال جو بھی کرتا ہے نا, پھر پورے سوال جواب کا سیشن اسی پر ہی ہوتا ہے, اسی کو ایلوبریٹ کرتے جاتے. تو اگر پہلا سوال ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے سارے لوگ کوئی کسی اور پوائنٹ کو لے لے, تو اس وجہ سے تھینک یو. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو جی.
جی جی محمد عمر صاحب پلیز آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جس میں جیسے ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں جی جن کی بنیاد پہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں جی اور چیزوں پہ ٹیگ لگاتے ہیں جیسے کوئی آدمی کلیور ہے یا یہ اچھا آدمی ہے اسی طرح سے ہی کرتے ہیں یہ ہم نارملی ہے نا. اور اگر ہم اس میں بھی اس طرح کی مطلب ڈیل برتیں گے کہ بھائی ایک دو دفعہ ہم چیزوں کا نقصان اٹھا چکے کسی پرسن سے یا کسی ایکٹیویٹی سے اور پھر اس کے بعد بھی ہم اس میں یہ نہ لگائیں کہ بھائی چلو یہ ہماری ایکسٹریکشن ہو گئی تو بیسیکلی اس میں لاس کا پہلو زیادہ رہے گا جی میرے حساب سے. تو اس کے لیے کیا کریں گے کتنی مرتبہ مطلب ہم اپنے ایکسپیرینس کو ایبسٹریکشن کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. آپ میں جو عرض کر رہا ہوں جی وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار کریں گے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو فیصلہ دیں وہ اصل میں یہی دیں کہ میرے 3 4 5 تجربات ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور وہ ان کے بارے میں ٹرائی ٹو بی اسپیسیفک کہ یہ معاملہ ہوا تھا. ظاہر ہے کہ اگر یہ اسپیسیفک ہونا جو ہے یہ مورلی ٹھیک لگتا ہے آپ کو کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں نے تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کرنی ہے اپنی ابسٹریکشن ہی بتانی ہے دوسرے کو. تو اگر اف آئی ایم ٹاکنگ نیگیٹولی اباؤٹ somebody's ایکسپیرینس تو کہیں یہ غلط تو نہیں ہو رہا. اس کو بھی ہونا چاہیے اس موقع پر یا نہیں ہونا چاہیے یہ سوال ہوگا. لیکن جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ 5 تجربات آپ کے ہوئے اور آپ اس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ شخص جو ہے یہ ہی از ناٹ ویری آنےسٹ. یہ ہے اس کو ایڈجیکٹو سے ایکسپلین کرنا اس کے بارے میں رائے دینا بندے کے بارے میں. آپ اصل میں اس کو اگر صرف یہ کہیں کہ میرے ان کے ساتھ 5 تجربات ہیں اور 5 صورتوں میں مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہوا ہے تو یہ اصل میں ایک اور چیز ہے جو آپ ہی بتا سکتے ہیں آپ ہی کا ایکسپیرینس ہے. جی عمر میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی. جی ماشاء اللہ. تھینک یو جی. تھینک یو. جی سلمہ صاحبہ پلیز آپ پوچھ لیجیے سوال اپنا. ہاں جی سر ایسا ہے کہ ایک بات تو یہ آپ نے کی تھی کہ یہ جو جنرلائزیشن والا پوائنٹ تھا نا آپ کا اوائڈ اوور جنرلائزیشن. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بالکل ایک دم پیٹرن اپنا فکس کیے ہوئے ہوتی ہیں. جیسے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بہت اونچا بولتا ہے وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو بلا وجہ دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میرے دماغ میں فوراً آتی ہیں جب کوئی چیز دیکھ کے بات کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ اس طرح نہیں ہم اس کو لیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں سر اوور جنرلائزیشن میں؟ نہیں یہ جو جنرلائزیشن یہ ایک تو ہے آپ کی یہ جنرلائزیشن ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ جب جو لوگ اس طرح کرتا ہے وہ اس کا شکار ہے. یہ ہے جنرلائزیشن. لیکن یہ خود ایک انفرنس ہے. یعنی آپ نے اصل میں کچھ ایکشن سے کچھ چیزیں دریافت کی ہیں. مثلا آپ کا یہ کہنا کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہ کہنا مثال کے طور پر کہ یہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے یہ اصل میں آپ نے انفرنس شیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور انفرنس شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک انٹینشنل لینگویج میں بات کی ہے. انٹینشنل لینگویج کا ایک ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ واقعہ بتائیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں بات واضح کر سکتا ہوں جی سلمہ؟ نہیں سر میں جو سمجھ رہی ہوں نا آپ کی اس بات سے وہ یہی پوائنٹ سمجھ رہی ہوں کہ ہم نے جو کسی کے بارے میں یا کسی ایکسپیرینس سے یا ایبسٹریکشن سے جو ہم نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کو ہم تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ اگر نہیں چیخ رہا ہے تو اس کی ابھی عادت میں بھی یہ نہیں کہہ رہا جی.
ابھی نہیں جی یہ کہہ رہا میں، ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ نے ایک واقعے سے کچھ انفر کیا ہے، یعنی ٹھیک ایک ہے واقعہ جو ہوا ہے، مثلا آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے، جس سے آپ نے یہ کہا ہے وہ کیا سمجھے گا اس سے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، میں آپ سے ہاں یہ کہتا ہوں اچھا نہیں ہوگا. کہ میرے سامنے جو یہ صاحب ہیں یہ احساس کمتری کا شکار ہے، آپ کو کیا پتا چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا، ٹھیک ہے نہیں یہ میں پتا کہہ چلا. رہا ہوں اصل میں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں مثال کے طور پر کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اونچا بولتے ہیں، ناؤ یہ میں نے اپنی انفرنس نہیں بتائی بلکہ آپ کو ایکسٹینشنل لینگویج میں یہ بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز. اچھا اب جو یہ بات ہے، یہ جو آپ نے بھی بات شیئر فرمائی ہے کہ جو لوگ اونچا بولتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہے جنرلائزیشن، یہ اس انفرنس کی جنرلائزیشن ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں دیر کین بی مینی مینی سچویشنز کہ جدھر لوگ جو ہیں وہ اونچا بول رہے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. جی سر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سچویشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جنرلائزیشن ول آلویز بی رانگ. ایک تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی کسی چیز کے بارے میں آپ جنرل اسٹیٹمنٹ دینے لگیں تو یہ کہیں کہ عام طور پر، اور اس کو کوالیفائی کر لیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے، میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. دس از آلسو کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ. جب آپ جیسے جی ہی یہ کہیں گے کہ سارے جوز ایسے ہوتے ہیں، سارے مسلم ایسے ہوتے ہیں، سارے ہندوز ایسے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اسٹیٹمنٹ غلط ہوگی. ٹھیک ہے سر. ہاں یہ سمجھ آ گئی مجھے. اچھا دوسری اچھا چیز یہ ہے سر جی کہ جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کی آپ کی اپلیکیشن بھی بات کر دی کہ مکمل ہو عام گئی طور ہے. پر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے سر. اچھا خیر وہ دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے ایکسٹینشنل جو کہا ہے نا، ایک تو مجھے اس کے اسپیلنگ بتائیں کیونکہ میں نے جو لکھا ہے وہ TIONAL سے لکھا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو SIONL. آپ نے لکھا ہے ہاں TIONAL ایکسٹینشنل جو ہے یہ ورڈ ہے جی. ایکسٹینشنل کا مطلب ہوتا ہے جو ایکسٹینشن میں آتا ہے، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں پڑھانا. نا وائر ایکسٹینشن، وائر لگانا، بڑھانا، ہوں یہ اس ہاں ہاں معنی میں ہے. لیکن ہوں یہ ایک فلاسفی کی ٹرم ہے، یہ انٹینشنل اور ایکسٹینشنل یہ دونوں ایس سے ہیں، ٹی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے انٹینشنل سر. کا مطلب بھی دوسرا بھی انٹینشنل ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے انٹینشنلی یہ کیا، میں نے جی جی انٹینشنلی غصے کا اظہار کیا، یہ وہ انٹینشن نہیں ہے. یہاں پر یہ فلاسفی کی دو ٹرمز ہیں. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، یہ الفاظ کی دو کیٹیگریز ہیں، لفظ کی دو کیٹیگریز ہیں جو آپ اپنے ورڈ یوز کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو جب آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ورڈز ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایکسٹینشنل. مثلا ہاں یہ وہ انٹینشنل ہوتے ہیں جی. انٹینشنل ورڈ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب آپ نے ایکسپلین کرنا ہو، مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، تو اب آپ اس کو دکھا نہیں سکتے. آپ کو کوئی پوچھے کہ رسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، یو کی ناٹ شو رسپیکٹ. کوئی پوچھے کہ ہیوملٹی کیا چیز ہوتی ہے، آپ یہ اب الفاظ میں ایکسپلین کریں گے نا کہ ہیوملٹی کیا ہوتی ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے. لیکن آپ سے کوئی پوچھے کہ چیئر کیا ہوتی ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر رک جانے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ چیزیں جس کو آپ دکھا سکتے ہیں. تو وہ جو وہ والے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ سمجھ گئی سر. سر میں سمجھ آ گئی سمجھ جی. گئی. ہاں بالکل. میں انٹینشنل ورڈز ہمیشہ ورڈ ہی سے ایکسپلین ہوں گے، ٹھیک ہے ایکسٹینشنل ورڈز دکھائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا جو ہے نا مسمہ جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کو مسمہ کا بیان. مطلب ہوتا ہے رفیہ کے لیے، مسمہ مینس سم تھنگ فار وچ دا ورڈ از بینگ یوزڈ. ٹھیک ہے کسی اسم کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ اس کا مسمہ جی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے سر. رائٹ. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایکسٹینشنل اور انٹینشنل ہو گیا دونوں، تو جب ہم بیان کرنے لگے تو ہمیں اپنے الفاظ کو پریسائز کر کے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے یعنی رائٹ رائٹ سوچ سمجھ کے.
अच्छा, लेकिन सामने वाला जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ऊपर एक छाप लग जाती है। आप मजहबी कह लीजिए, सियासी कह लीजिए कि भाई ये इस कैटेगरी के हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे, इनका मुद्दा पीछे यही होगा। फिर उनको कैसे रिप्लाई करना चाहिए? या उनके साथ फिर उस पे तो गुस्सा आ जाता है ना सर, कि ये हमें हर दफा इसी तरह से ले रहे होते हैं, हालांकि हमारा मकसद तो ये नहीं था। लेकिन वो जो उन्होंने हमारी जहन में छाप बना ली है हमारी, वो हमें हर बात में उसी तरह से ले रहे होते हैं। मेरे ख्याल है कुछ नशाबा ने या किसी ने इस तरह की बात अभी की थी कि सामने वाला नहीं समझ रहा होता। तो अगर लेकिन मैं ये आपसे कह रही हूँ कि गुस्सा आता है, तो गुस्सा जब आता है ना, तो सर फिर वही होता है कि वो वर्ड्स फिर इधर उधर हो जाते हैं और वो गुस्सा जो है वो बाहर आ जाता है। तो राइट। हमें फिर उस वक्त जो है वो यानी अब वो कर लेना चाहिए। जो आपने कहा ना, एक और पॉइंट भी आपने दिया है, वो है एडिट एंड रिवाइज। ये जो आपने दिया ना, नहीं देखिए, एडिट एंड। तो ये बात है, जब किसी ने आपको ये कहा है कि आपकी हर बात जो है वो असल में इसी मकसद से होती है, तो ये बात एक तो ये कि इसको थोड़ा सा मुझे भी रिव्यू करना चाहिए कि अगर मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे दोस्तों में अगर मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है, ठीक है जी, हाँ इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग द टॉपिक्स दैट दे आर एंजॉयिंग, आई माइट नॉट, मतलब मैं पार्टिसिपेट हो सकता है ना करूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर सिर्फ वो ताल्लुक की वजह से मुझे उसको मेंटेन करना है। यानी मैं अपने घर जाके जब भी कभी जाऊं, कभी सोचिएगा ना कि आपकी कोई रिलेटिव है, मैं पेरेंट्स को ये बताता होता हूँ कि आपके बच्चे जब आपके पास आते हैं एंड यू ओनली टॉक अबाउट कि हाँ भाई कितना पढ़ा, क्या किया, कितने बजे उठे, क्या सोए, तो कुछ अरसे के बाद बच्चा अवॉइड करने लग पड़ेगा, आपके पास आने से ही अवॉइड करने। वालिदा हाँ, साहिबा के पास या वालिद साहब के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। वी सही। डोंट लाइक इट। आप सोचिए कि आप जब भी कभी किसी से मिलें तो वो सिर्फ अपने शौक से जो उन्होंने पिछले हफ्ते मूवीज देखी है वो आपको बयान करें जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ अरसे के बाद आप मूवीज उनकी उनसे मिलना अवॉइड करने लग पड़ेंगे कि किसी से आप मिलते हैं जो सिर्फ शिकायत ही करेगा, तो कुछ अरसे के बाद आप अवॉइड करने लग पड़ेंगे कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनसे बात करते हुए। यही सही। चीज दूसरों की हमारे साथ हो जाती है, ठीक है जी। इफ वी हैड ऑलवेज समटाइम्स थिंक अबाउट इट, हम अपनी जिंदगी को ये बना लें कि हमने अगर 1 घंटा किसी से मुलाकात करनी है तो उसमें से 50 मिनट उनकी बात सुननी है। ठीक है सर, ये अच्छी इस बात है। उसूल को अपना लें। इसके नतीजे में असल में, बिकॉज एवरीबडी, मैं आपको बताऊं इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, most of the people, again everybody would be a big overgeneralization, most of the people generally want to be heard, ठीक है जी। तो हम वो काम करना शुरू कर देते हैं उनके लिए, वो जो 10 मिनट है वो बड़े इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। जब आपने 50 मिनट उनकी बात सुनी होगी तो उसमें बहुत सारे सवालात पैदा होंगे, ये आप वो तो बहुत। सवालात जरूर करें, उनके साथ उनको एंगेज करें, उनसे उनको ये बताएं कि मैं आपकी बात सुनने में आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड। जब ये बात पैदा हो जाएगी तो वो अब आपकी तरफ रुजू करेगा खुद। ये जी सर, इंसान की एक हेल्दी थिंग साइकोलॉजी। है, ये भी एक, हाँ, ये भी लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एज ए स्किल अडॉप्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली लोगों में, उनकी मोहब्बत में, उनके उनके साथ इंटरेस्टेड पैदा होना शुरू हो जाए। जी सर, बेहतर है। और सर एक चलिए आखिर में एक बात आपसे कहनी है, जी। वो ये कि मैं कोई दावा नहीं कर रही अपने बारे में, लेकिन अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग भी जब उनसे मैं बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि इन्होंने कुरान जो है वो तर्जुमे से नहीं पढ़ा हुआ है। उनकी गुफ्तगू से या उनकी किसी भी बात से मुझे ये पता चल जाता है। और जब मैं ये उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने कुरान तर्जुमे से पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि नहीं पढ़ा। और मैं 100% श्योर होती हूँ कि ये जो है वो मेरी ये एजम्पशन जो है वो मेरी बिल्कुल ठीक होगी कि इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। एक ये चीज़ है, और दूसरा ये कि अगर कोई किसी और ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, मतलब जैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और अगर कोई बलूच है या पंजाबी स्पीकिंग है या बंगाली है या किसी भी ज़बान से है, तो मुझे फ़ौरन पता चलता है कि ये जो है वो इस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। तो इसको भी मैं इज़हार नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं इज़हार करती इस बात का, लेकिन मुझे पता चल जाता है। अब आप जो कुरान की क्लास शुरू कर रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि कोई सवाल नहीं होगा ना सर? यही कहा है ना आपने? कि सिर्फ़ सुनना होगा नहीं हमें? मैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं।
بالکل نہیں. یعنی آپ نے کام کرنا ہے، اپنے کام کو شیئر کرنا ہے، اور اچھا قرآن سے ریلیٹڈ کوشچن کرنا ہے، قرآن کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ نہیں کرنا. یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے اگر کہ تمہیں لیٹ سے وہ ہم سورہ بقرہ کے اینڈ پہ پہنچے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سود لینے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو اب یہ سوال کہ میرے پاس تو اور آپشن بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ اپلیکیشن کا سوال ہے. قرآن کا ہاں ٹیکسٹ سمجھیں، ٹھیک ہے اپلیکیشن خود کریں یا اس سے الگ کریں. بہت اچھی بات یعنی ہے وہ یہ اس کلاس کا چلو حصہ یہ نہیں بنے گی. مثال کے ٹھیک ہے طور پر یہ بات کہ یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں توکل کو امپورٹنس دیتا ہے. تو یہ سوال کہ کیا مجھے اپنا بزنس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کروں، یہ اپلیکیشن کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں. یہ ہے جو ٹھیک ہے میرا مطلب ہے. جی اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کوشچن نہ کریں، نہیں کوشچن کریں، ٹیکسٹ کو بہت سمجھنے کے لیے کریں. بالکل بالکل سر یہ اچھی بات ہے تھینک یو سر ہو گیا میرا ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ جب آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ کیا آپ نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، اور لیٹ سے یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے، تو یہ سوال اس کو کیسا فیل کرائے گا؟ ہاؤ وڈ یو فیل آنسرنگ دس کوشچن؟ اس پر صرف سوچئے گا ضرور. یعنی وہ کوشچن جس کا جواب میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس سوال کے جواب سے آپ کی اس کی گفتگو میں کیا فرق پڑے گا. یعنی لیٹ سے اف دی آنسر از یس اور اف دی آنسر از نو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اسے بھی ضرور غور کرنا ہے جی، اور شیئر کرنا ہے نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی. یعنی سم کوشچن وی کین اگنور. کوشچن ہمیشہ وہ کریں کہ جو واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں، اور جاننا اس چیز کو چاہیں کہ جس سے آپ کی زندگی پہ فرق پڑے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کوشچن کو فریم ایسے کریں کہ جس کے نتیجے میں اگلا انٹرسٹڈ ہو اس کا جواب دینے میں، اوائڈنس پیدا نہ ہو اس کے دل میں. کیونکہ دیکھیے وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، میں اصل میں جس چیز کا پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ضرور اس کا ایک لازمی حصہ یہ کہ اپنے تعلقات کو بہت اچھا کریں. میک پیپل کمفرٹیبل ود یور سیلف. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ایون اف یو ہیو ٹو لیٹ گو آف مینی تھنگز دیٹ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. کبھی زندگی میں کسی ڈسکشن میں کسی انٹریکشن میں یہ ٹارگٹ نہ رکھیں کہ آج میں نے اس کو یہ سمجھانا ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹارگٹ صرف ایک رکھیں کہ میں نے سمجھنا ہے اور تعلق اچھا کرنا ہے. جو سمجھانے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر اس کی منشا ہوگی تو آپ کے ذریعے سے ہو جائے گا، آپ میری پلاننگ کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے سر اس ٹھیک کو ہمیشہ ایز اے گائیڈنگ رول اپنا لیں کہ میں نے دو چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے، سمجھنے میں، دوسرے کی بات سمجھنے میں، ایمپیتھیکلی سمجھنے میں، اور دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مزید ڈیپر انڈرسٹینڈنگ پہ ڈالنے میں، ناٹ جسٹ انڈرسٹینڈنگ، مزید ڈیپ کرنے میں. انشاءاللہ یہ دو چیزیں آپ کے ایسٹس بنیں گی، لازمن ٹھیک ہے بنے گی. میں آپ کو پرومس کر سکتا ہوں. تھینک یو موسٹ ویلکم جی. سر ابھی یہ سلمہ صاحبہ نے ایک سوال پوچھا تھا جو میں جس طرح سے سمجھی ہوں کہ ہم جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں ٹیگ کر دیتے ہیں مذہبی یا سیاسی. تو سر اس پر یعنی کہ ہمیں تو غصہ کیوں آتا ہے اس پر؟ انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو اگر ایک انسان کسی فیلڈ سے وابستہ ہے تو وہ اسی کی ہی مثالیں دے گا، اور اگر تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر یہ اس چیز کا آپ کو تو چانس ملا کہ آپ ریویو کریں کہ کیا وجہ ہے رائٹ. اگر میں یہ ٹیگ نہیں چاہ رہی. اس کی عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے، ظاہر ہے دیکھیے اگر میری کوئی سیاسی وابستگی ہے تو میں اپنے ساتھیوں کو سب کو ان پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد مجھے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں یہ ہے یا یہ ہے یا یہ. اسی طرح سے مذہبی بات میں اس طرح نہیں کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں یا کچھ. میری کچھ وابستگیاں بھی ہیں. جب وہ لوگ جو ہیں جن سے میں وابستہ ہوں وہ لوگ ہائی لائٹ ہونے لگ پڑتے ہیں، پیپل بیکم اے لٹل مور، تھوڑا کھنچ جاتے ہیں. ہماری انسانوں کے ساتھ وابستگیاں جو ہیں وہ جب تک کہ ہوں نا تو ہم دوسروں کی وابستگی کو بھی بڑی کویسچنیبل نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بڑی نارمل سی بات ہے. آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ ہمیں اس پہ غصہ کرنے کے بجائے ان کو سمجھنا چاہیے. نمبر ایک.
دوسرا اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ دس از اے بیوٹیفل لرننگ ایکسپیرئنس، ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثالیں میں نے جو دی ہیں کہ اگر آپ کو لیٹ سے ایز اے پیرنٹ، آپ کو اگر پیرنٹس ہر دفعہ اسے ایک ہی چیز پوچھ رہے ہیں تو آپ اوائڈ کرنے لگ پڑیں گے، آپ کو پسند نہیں آئے گا. آپ کئی دفعہ یہ کہہ بھی دیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ صرف میری پڑھائی کی بات ہی کرتے ہیں، مجھے نہیں پڑھائی کا شوق ہے، کیا کر رہے ہیں مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. سم ٹائمز اے چائلڈ وڈ ایون ریئیکٹ. تو بٹ آئی تھنک یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ غصہ کرنے کے بجائے ہم اپنے عمل پہ غور کریں انشاءاللہ. سر میں یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ ہم کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھنا شروع کیا تھا، اور مجھے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت نا ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہیں عورتوں کو لے کر اور مردوں کی جانب. اور میں اس وقت مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا میرے اوپر الزام ہے یہ. اور جب میں نے دوبارہ اپنی تحریروں کو ریویو کیا تو مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہمیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ایکچوئل میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی اس طرح سے کہتا بھی ہے آپ کو. آئی تھنک یو رائٹ، ہمارے بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس 8 منٹ ہیں اور 2 سوال ہیں. جی غوثیہ صاحبہ پلیز آپ پوچھ لیجیے. جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے معنی ختم کر دیتا ہے بہت زیادہ استعمال ہونے سے. معنی نہیں یا اثر، اس کا مطلب اثر ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر دیکھا جائے، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی. ہاں، جیسے کہ دیکھا ہے کہ اکثر کل ہی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میرے بہت عزیز دوست ہی ہیں، انہوں نے بتایا سی اے کر رہے ہیں، بہت اچھے پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں کا مطلب لوگوں نے یہ ایک عادت بنا لی ہوئی ہے سوری کرنے کی. ہر کچھ بھی کر دیتے ہیں، مطلب تھپڑ تک مار دینے والی بات ہو جاتی ہے اور بعد میں کہہ دیتے ہیں سوری. اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرتے، تو یہ سوری ان کا کام بن گیا ہوا ہے. اس پر انہوں نے جب مجھے ایک واقعہ بتایا تو وہ مطلب کافی شدید ہی لگ رہا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، مطلب لوگوں کے اس رویے پر جانا چاہیے یا آپ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہیے. مطلب میں اس کو سکھانا چاہ رہی تھی، اس کو اس کی تکلیف سے باہر نکالنا چاہ رہی تھی، مطلب میرے بہت عزیز ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اچھا گمان رکھو دوسروں کے بارے میں، قرآن بھی یہی کہتا ہے اچھا گمان رکھنے کے لیے، یہ ہمیں تکلیف سے باہر نکالتا ہے. وہ بے شک صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جیسے آپ سے بھی ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ یہی، لیکن اپنوں کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. مطلب مجھے ایک چیز جو میں آپ کے بارے میں، جو آپ کے سیشن کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا سیشن عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ان کو میں نے ایڈ کیا تھا آپ کے ساتھ اور انہوں نے سنا، 2 لوگوں نے مطلب، اور وہ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب تھوڑا یہ تھا کہ وہ فطرت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ مطلب قرآن کے بارے میں جس طرح ایک فرقہ پرستی میں جس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں بہت شدت پسند، وہ آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے 2 بار جوائن کیا، مطلب وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، نہ میں یہ کر سکتا ہوں، جبکہ وہ سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ فطرت سے نالج اور دین سے نالج لازمی ہے، یا انسان اتنا قریب ہو اپنے آپ کے کہ وہ سمجھ سکے میری غلطیاں کیا ہیں یا انالائز کرنا جانتا ہو. یہ 2-3 چیزیں جو تھی میں نے شیئر کی ہیں، آپ بھی اس پر ضرور بتائیں کہ ہم کیسے نارمل کریں دوسروں کو اپنے ساتھ. میں ٹیچرز کے بارے میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرتا رہا ہوں جی، اور اس میں مجھے اس چیز پر اصرار ہے. ہمارا زندگی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سبجیکٹ سے کوئی دوری ہوتی ہے یا کسی کو یا لینگویج کی سمجھ نہیں ہوتی ہے لازماً. اصل میں کئی دفعہ 2 لوگوں کے بیچ میں اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریلیشن شپ ہے نا جی، دیٹس اے ویری ویری انٹیمیٹ ریلیشن شپ. مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے یہ اس چیز میں، اس کو ماننے میں کہ دے ول بی مینی اسٹوڈنٹس جن کے میرے سے بہتر ٹیچرز ہوں گے، ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ. وہ ان سبجیکٹس کے بارے میں، ان ایشوز کے بارے میں، ان اس کانشیسنس کے بارے میں اپنے اندر دلچسپی پیدا کر کے وہ دنیا میں تلاش کرے. ان کو دے ول ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دے ول فائنڈ مچ بیٹر ٹیچرز دین آئی ایم. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں اٹ از ناٹ جسٹ دا لینگویج، اٹ از ناٹ جسٹ دا اسٹائل، اٹ از دا ریپور. ٹھیک ہے جی. آپ کا اگر
کسی کے ساتھ ریپور نہیں اچھا. آپ یاد کریں اس زمانے میں جب چھوٹے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ اس لیے ٹیچر نہیں اچھا لگتا تھا کیونکہ سبجیکٹ پسند ہے، اس لیے سبجیکٹ پسند آتا تھا کیونکہ ٹیچر پسند ہے. تو وہ جو پسند ہے، مثلا ایسے ہی ہے جس طرح مجھے کریلے پسند ہیں، میرے بیٹے کو نہیں پسند. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے ویری پرسنل چوائس. آئی ایم ویری سیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا، لیکن میری وجہ سے وہ نہ اس میں شامل ہو سکے. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیلڈ سے ان کو دور نہ کرے. یعنی یہ جو فیلڈ ہے نا، اس کو سمجھنا، مجھے اپنے بارے میں کانشیس ہونا، مجھے ایک بہتری کی طرف سفر شروع کرنا، اس سے وہ دور نہ ہو. میری غلطی کی وجہ سے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، میرے کسی اسٹائل کی وجہ سے، میرے ساتھ لیک آف ریپور کی وجہ سے وہ اس سے دور نہ ہو. اگر یہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے سے بہتر ٹیچر میسر کر دیں گے. وہ بہتر نہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ بہتر ٹیچر، اٹ از اباؤٹ a different teacher who will have a much better relationship with those people. ان کی لینگویج بولنے والے، ان کے اسٹائل میں بات کرنے والے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہیا کر دیں گے. اس میں کبھی بھی پرابلم میں نہ پڑیں، یعنی کبھی بھی یہ مشکل میں نہ پڑیں. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کلاس میں ہو سکتا ہے ایک بچے کو بالکل بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہی ٹاپک ایک دوسرا ٹیچر سمجھا دے اور سمجھ میں آ جائے. تو اس میں یہ نہ محسوس کریں کہ میں ایک کم تر ٹیچر ہوں اور وہ ایک بہتر ٹیچر ہے. یہ سمجھیں کہ اصل میں ٹیچنگ لرننگ اصل میں اٹس این انٹریکشن بٹوین ٹو پیپل. اس میں آپ کی لینگویج، آپ کا اسٹائل صرف یہ کافی نہیں ہے، ریپور بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کے ساتھ وہ کتنا زیادہ مطلب کتنا زیادہ وہ پسند کر رہا ہے اس ٹیچر کی بات سننے کو، کتنا زیادہ انگیج ہو رہا ہے. اور ہر آدمی ڈفرینٹ ہے، اس نے مختلف چیزوں پہ انگیج ہونا ہے. اس لیے ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اس ٹاپک کو نہ چھوڑیں، اس ٹاپک کو نہ چھوڑیں. ٹیچر بہت مل جائیں گے انشاءاللہ، بہت مل جائیں گے. شکریہ سر، لیکن جو شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکی. میں کمنٹ پاس آپ پر نہیں کر رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں تھوڑی بہت اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو. اگر آپ مطلب رائٹ. کسی یہ کہنا چاہ رہی ہوں، مطلب ان کو یہ اگر کسی چیز ٹاپک کے ذرا بارے میں تھوڑا آگے چلا گیا نا جی. تو اب مثلا ہم ایبسٹریکٹنگ کی اوور کمنگ دا پٹ فالز آف ایبسٹریکٹنگ پڑھ رہے ہیں. اگر کسی آدمی کو ایبسٹریکٹنگ ہی کا نہیں پتا تو اس کے لیے بالکل، یہ ٹاپک بالکل ان نون ٹاپک ہو جائے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو پرابلم ہوگی. ہاں بالکل ایسا ہی تھا. مطلب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ویسے اخلاقیات بھی کسی کو بتانے کے لیے اگر رائٹ. ایک دم سے رائٹ. آپ دیکھیں، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں میں دوبارہ سے تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. مطلب اگر ایک شخص ہے وہ ملا آپ کو اور وہ مطلب کسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، آپ جب اس کو اپنی بات جو جینون بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اصل میں، فرض کر لیں کہ مطلب میں جو سمجھی ہوں میں وہ بتانا چاہ رہی ہوں، اس نے اس بات سے نہیں ہٹنا، یہ جلدی کہیں بھی نہیں ہوگا. مطلب اس کو اگر یا تو رائٹ. رائٹ. قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس سے کیسے مطلب علم لینا چاہیے، کس طرح ہدایت لینی چاہیے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. مطلب ہم لوگوں نے قرآن پرابلم پڑھا یہ ہے ہوا ہے جی، وہ قرآن جیسے مجید جی سے جی جی ہم نے ہدایت لینے کے لیے قرآن کو پڑھا ہی نہیں کبھی، جی بالکل جنرلی اسپیکنگ. جی ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو یہ اس کو ایز اے پرنسپل ہم منوا لیں کہ ہم ہدایت کے لیے سب سے پہلے قرآن کو رجوع کریں گے. اس کو ایز اے پرنسپل مان لیں. بزرگوں سے پہلے، روایتوں سے پہلے، ہر چیز سے پہلے قرآن کی طرف بڑھیں گے. اس کو مان لیتے ہیں. اسی ٹاپک پر آپ کا اتنا شدید اختلاف ہو جائے گا کہ آپ کے لیے شاید آگے بات کرنی مشکل ہو جائے گی. یہ جو اگلی بات ہے یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے اصول میں تو مان لیں کہ ہمیں بالکل عزت سے یہی سر اپروچ کریں. بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اصول میں کچھ چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ سمجھ سکیں گے. رائٹ. یہ رائٹ. مشکل ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہ رہی تھی. شکریہ سر، بہت شکریہ. عائشہ آپ کا اگر کوئی مختصر سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ لیجیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. میں فیڈ بیک دینا چاہ رہی تھی. ضرور. اچھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے لینگویج جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی، انگلش میرے لیے مشکل ہوتی ہے کچھ الفاظ سمجھنے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میں کسی کنسیپٹ کو نا پارٹس میں نہیں سمجھ سکتی. مجھے جب تک ہول پکچر نہ نظر آئے تب تک سمجھ نہیں آتی بات کی.
तो फिर मेरे लिए जो है ना हर हर टॉपिक में जैसे शायद मैं इसमें से कुछ समझ पाऊँ, तो मैं नहीं समझ पा रही होती, मतलब कुछ चीजें समझ आ जाती हैं बहुत कम, लेकिन ना मुझे जब तक पूरी पिक्चर नहीं वाज़ेह होगी तब तक समझ नहीं आएगी मैंने क्या पढ़ा है। तो मेरे लिए बस हर सेशन ऐसे ही होता है, इसमें से कुछ चीजें ही, कुछ कभी क्वेश्चन में से कुछ समझ आ जाता है, और कभी टॉपिक में से कोई एक मतलब कोई एक बात समझ आ जाती है, लेकिन टॉपिक क्या है उसमें एक तो लैंग्वेज हर्डल है और दूसरा मेरा स्टाइल। तो मुझे फिर क्या करना और चाहिए? इसमें फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब एक टॉपिक पूरे हो जाए ना जी, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने एक सिंगल सेशन में भी पूरे किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे खास तौर पे ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, इससे पहले वो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ का इशू था, वो उसको जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर आप एक दफा में कोशिश करेंगे, क्या उससे फायदा होता है, ट्राई दैट आउट। जाहिर है कि इट बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर ये जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है या ये जो टॉपिक था, इसको अगर हम एक सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करें तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा, ये काफी लंबा टॉपिक इस लिहाज से। लेकिन ये आपकी बात समझ में आती है मुझे, तो आप कोशिश करें कि उसको, अब जबकि कंप्लीशन की तरफ है, मे बी अनदर 2 और 3 सेशन, तो उसके बाद इसको एक दफा पूरा देख लें आप कि क्या ये इसका फायदा। अच्छा, इसी तरह से समरी देख लें, मैं कोशिश करूंगा कि इसके एंड पे, बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसको हमने 2 टॉपिक, इसमें 2 सेशन हम इजाफा करेंगे। नंबर 1 इज समराइज करेंगे इसको, नंबर 2 इज हम इसमें आप, मैं इनवाइट करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दैट माइट हेल्प। ठीक है, इसमें आप भी जरूर शामिल हो। जी ठीक है सर। राइट जी, थैंक यू जी। ओके सर, बस ठीक है Okay. जी, अल्लाह हाफिज सबको।